باب نمبر 33 قناعت کی فضیلت کے بیان میں فقیر کو چاہیے کہ قناعت کرے اور خلقت سے طمع نہ رکھے اور ان کے ہاتھوں کی طرف نہ دیکھے اور مال جمع کرنے اور حصول دولت پر حریص نہ ہوئے اور ضروری کھانے اور پہننے اور مکان پر قناعت کرے اور اس میں سے بھی اس قسم کی چیزیں اختیار کرے جو کم قیمت اور کم حیثیت ہوں اور روزانہ یا ماہانہ ضروریات سے زیادہ فراہم نہ کرے کہ اگر خواہشات کو بڑھائے گا اور طول عمل کا محتاج ہوگا تو قناعت کے زیور سے معرّہ ہو جائے گا اور طمع و حرص کی کدورت سے آلودہ ہو جائے گا اور یہ حرص و طمع اس کو برے اخلاق تک پہنچائیں گے اور اس سے خلاف مروت و برخلاف انسانیت امور صادر ہونے لگیں گے، حالانکہ انسانی طبیعت حرص و طمع و بے صبری پر محمول کی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر ابن آدم کے واسطے سونے کے 2 میدان بھرے ہوئے ہوتے تو بھی تیسرے کی خواہش کرتا، مگر انسان کا پیٹ سوائے مٹی کے نہیں بھرتا اور اللہ اسی پر مہربانی کرتا ہے جو توبہ کرتا ہے۔ ابو قدیشی کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ جب وحی آیا کرتی تو ہمیں وحی کی تعلیم سے سرفراز کیا کرتے۔ میں ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تو فرمایا کہ اللہ تعالی فرماتا ہے کہ ہم نے مال کو اقامت صلاۃ و ادائے زکوٰۃ کے واسطے اتارا ہے، اور انسان کی حرص کا تو یہ حال ہے کہ اگر اس کے پاس سونے کا میدان بھی ہو تو دوسرے کی خواہش کرتا ہے، اور دوسرا ہو تو تیسرے کی آرزو رکھتا ہے، اور انسان کا پیٹ سوائے مٹی کے نہیں بھرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ 2 حریص سیر نہیں ہوتے، حریص علم اور حریص مال۔ پھر فرمایا کہ انسان جوں جوں بوڑھا ہوتا جاتا ہے تو اس کی حرص و خواہش جوان ہوتی جاتی ہے، اور فرمایا کہ خوش قسمت ہے وہ جو ہدایت اسلام پر چلتا ہے اور کفایت شعاری کو شعار بناتا ہے اور قناعت سے زندگی بسر کرتا ہے۔ پھر فرمایا ہے کہ قیامت کے روز ہر فقیر و امیر یہی چاہے گا کہ افسوس دنیا میں قوت لا یموت پر صبر کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دولت مندی کثرت مال سے نہیں ہے، بلکہ دولت مندی استغنائے قلبی کا نام ہے۔ پھر کثرت حرص سے منع کیا اور تلاش معاش میں مبالغہ کرنے سے روکا اور کہا، اے لوگو، طلب دنیا میں اعتدال و اختصار کو اختیار کرو کہ انسان کو وہی ملتا ہے جو اس کے مقدر میں ہوتا ہے، اور انسان دنیا سے نہیں اٹھایا جاتا جب تک کہ اس کا مقدر و مقسوم ختم نہ ہو لے۔ روایت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے خدا سے پوچھا، اے الہی، تیرے بندوں میں سب سے زیادہ دولت مند کون ہے؟ کہا، جو میرے دیے ہوئے پر راضی و قانع ہے۔ پھر پوچھا کہ سب سے زیادہ عادل کون ہے؟ کہ جو اپنے نفس کے ساتھ انصاف کرتا ہے اور اس کے بھلے برے کی پڑتال کرتا ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ روح القدس نے مجھے کہا کہ کوئی نفس نہیں مرتا جب تک اپنا رزق پورا نہ کر لے، پس اللہ سے ڈرو اور طلب دنیا کو مختصر کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا ہے کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، جب تجھے سخت بھوک لگے تو ایک روٹی اور ایک پیالہ پانی کا کافی ہے، اور کہا، اے ابو ہریرہ، تو پرہیزگار ہو، سب سے زیادہ عابد ہو جائے گا، قناعت کر، سب سے زیادہ شکر گزار ہو جائے گا، اور لوگوں کے لیے وہی چیز پسند کر جو تو اپنے نفس کے لیے پسند کرتا ہے۔ پھر طمع و حرص سے منع فرمایا۔
ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک اعرابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی مختصر سی نصیحت کیجیے۔ فرمایا، جب نماز پڑھے تو ایسی نماز پڑھ کہ گویا تو دوبارہ نماز پڑھنے والا نہیں ہے، یعنی نہایت خشوع و توجہ سے، اور منہ سے ایسی بات نہ نکال جس کے واسطے کل تجھے عذر پیش کرنا پڑے، اور جو کچھ لوگوں کے ہاتھ میں ہے تو اس سے نا امید ہو جا۔ عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ عنہ نے کہا ہے کہ ہم چند آدمی جو تقریباً 9 یا 8 یا 7 تھے، آپ نے فرمایا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت نہیں کرتے؟ ہم نے کہا، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے بیعت نہیں کر چکے یا رسول اللہ؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم رسول اللہ سے بیعت نہیں کرتے؟ پھر ہم نے اپنے ہاتھ بڑھا دیے اور بیعت کی تو فرمایا، اللہ ہی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، 5 نمازیں ادا کرو، میری بات سنو اور اس پر عمل کرو، راز کو پوشیدہ رکھو، لوگوں سے سوال نہ کرو۔ اس کے بعد ہم میں سے بعض ایسے ہو گئے تھے کہ اگر اس کا کوڑا یا چابک گر جاتی تو کسی کو اس کے اٹھا دینے کے واسطے نہ کہتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ طمع تنگ دستی اور فقر ہے، اور قناعت اور لوگوں سے نا امید ہونا دولت مندی ہے۔ جو لوگوں کے مال کی پرواہ نہیں کرتا وہ غنی ہے۔ کسی حکیم سے پوچھا گیا کہ دولت مندی کیا چیز ہے؟ کہا کہ آرزوؤں اور خواہشوں کا کم کرنا اور بقدر ضرورت پر راضی رہنا۔ جیسا کہ کسی شاعر نے کہا ہے، العیش ساعات تمر خطوط ایام تکر اقنع بعیشک طردا واترک هواک تعیش خر فلرب حتف ساق ذهب ویاقوت ودر۔ یہ زندگی گزرنے والی ساعات یعنی گھڑی ہیں، اور زمانے کے مصائب بار بار حملہ کرتے ہیں۔ جس حالت میں ہے اسی پر قناعت کر، خوش رہے گا، ہوا و ہوس کو چھوڑ ورنہ منہ کی کھائے گا۔ اکثر اموات سونے چاندی یاقوت و موتیوں کے سبب سے ہوا کرتی ہیں۔ محمد بن واسع رحمۃ اللہ علیہ خشک روٹی کو پانی سے تر کر لیتے اور کھا لیتے اور کہتے کہ جو اس پر قناعت کرتا ہے وہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے، دنیا وہ اچھی ہے جس میں تم مبتلا نہ ہو، اور اچھا ابتلا وہ ہے جو تمہارے ہاتھوں سے نکل جائے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ ہر ایک روز فرشتہ منادی کرتا ہے کہ اے ابن آدم، تھوڑا جو تجھے کافی ہو، اس سے بہت اچھا ہے جو تجھے گمراہ کر لے۔ سمیت بن اجلان کا قول ہے کہ اے انسان، تیرا پیٹ تو بالشت در بالشت ہے، تو اس میں آگ کیوں داخل کرتا ہے؟ یعنی ناجائز وسائل سے کما کر کیوں دوزخ میں جاتا ہے؟ تھوڑے حلال پر اکتفا کیوں نہیں کرتا؟ کسی حکیم سے پوچھا گیا، تیرا مال کیا ہے؟ کہا کہ ظاہر کی خوبصورتی اور باطن کی نیک نیتی اور لوگوں سے نا امیدی۔ روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اے ابن آدم، اگر ساری دنیا تیری ہوتی تو تیرے لیے سوائے اس میں سے قوت یعنی کھانا پینا پہننا کے کچھ اور نہ ہوتا۔ پھر جب میں تجھ کو قوت لا یموت دے رہا ہوں اور حساب اس کا غیروں یعنی دولت مندوں پر ہے تو میں تیرے ساتھ احسان کر رہا ہوں۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا ہے کہ جب تم میں سے کوئی حاجت طلب کرے تو تھوڑی طلب کرے، اور امیروں کے پاس جا کر یہ نہ کہے کہ آپ حاتم زمان و معن و دوران ہیں، کیونکہ جو کسی کے مقسوم میں ہے وہ تو آ ہی جاتا ہے۔ کسی حکیم سے پوچھا گیا کہ کیا چیز عقل مند کے لیے زیادہ خوش کرنے والی ہے اور کون سی چیز غموں کو دور کرنے والی ہے؟ جواب دیا گیا کہ اعمال صالحہ خوش کرنے والی چیز ہے اور غم غلط کرنے والی چیز قضا پر راضی رہنا ہے۔
کسی حکیم کا قول ہے کہ حسد کرنے والا سب سے زیادہ غمگین ہوتا ہے اور قناعت کرنے والا سب سے زیادہ خوش رہتا ہے، اور حریص سب سے زیادہ تکلیف اٹھاتا ہے، اور دنیا سے منہ موڑنے والا سب سے زیادہ آرام میں رہتا ہے، اور بڑا عالم سب سے زیادہ ندامت اٹھاتا ہے۔ چنانچہ کسی کا قول ہے، ارفع بالي فتى امسى على ثقة ان الذي قسم الارزاق يرزقه فالعرض منه مصون لا يدنس والوجه منه جديد ليس يخلق ان القناعة من يحلل بصاحتها لم يلقى في دهره شيئا يورقه۔ اس نوجوان کی طرح زندگی بسر کر جو یہ یقین رکھتا ہے کہ جس نے رزق تقسیم کیا ہے پہنچائے گا بھی، وہ اپنی عزت کو مقدر نہیں کرتا، اپنے چہرے کو میلا اور پرانا نہیں کرتا، یعنی سوال کرنے سے ذلیل نہیں ہوتا۔ جو شخص قناعت کے میدان میں اتر پڑتا ہے اس کو کوئی چیز دنیا میں ذلیل و خوار نہیں کر سکتی۔ کسی اور شاعر نے کہا ہے، حتی متی انا فی حل و ترحال و طولی سعی و ادبار و اقبال و نازح الدار لانفک مغترب عن الاحبة لا يدرون ما حالی بمشرق الارض ثور ثم مغربها لا يخطر الموت من حرصي على بالي ولو قنعت أتاني الرزق في دعة إن القنوع الغنى لأكثرة المال۔ میں کب تک قیام، کوچ، دوڑ دھوپ اور آمد و رفت میں رہوں گا؟ کب تک گھر سے نکل کر دوستوں سے جدا رہوں گا جو میرا حال نہ جانتے ہوں گے؟ کبھی تو مشرق میں جا نکلتا ہوں اور کبھی مغرب میں، اور حرص و لالچ کی وجہ سے کبھی موت کا خیال میرے دل میں نہیں آتا۔ کاش اگر میں قناعت کرتا تو گھر میں آرام سے مجھے رزق پہنچ جاتا۔ قناعت ہی دولت مندی ہے، نہ مال کی کثرت۔ سچ ہے توانگری بدل است نہ بمال۔ خلیفہ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ہے، کیا میں بتلاؤں کہ اللہ کے مال میں سے کس قدر حلال سمجھتا ہوں؟ 2 چادریں سردی اور گرمی کے لیے، اور جو چیز حج اور عمرہ کے لیے ضروری ہو۔ اس کے بعد میری خوراک ایک معمولی قریشی آدمی کی طرح ہے، نہ ان سے زیادہ کرتا ہوں نہ کم کرتا ہوں۔ بخدا میں نہیں جانتا یہ میرے واسطے حلال ہے یا نہیں۔ ایک اعرابی اپنے بھائی کو حرص پر عتاب کرتا تھا اور کہتا تھا، اے بھائی، تو طالب دنیا ہے جو فانی ہے، اور تیری تلاش میں وہ چیز لگی ہوئی ہے جس سے تو بھاگ نہیں سکتا، یعنی موت۔ تو اتنی ہی چیز تلاش کر جو تیرے لیے کافی ہو، کیونکہ جو کچھ تیرے پاس ہے وہ بھی اوروں کے پاس جانے والا ہے۔ اے بھائی، حریص ہمیشہ محروم رہتا ہے اور زاہد و قانع مرزوق یعنی رزق دیا ہوا ہوتا ہے۔ کسی نے کیا اچھا کہا ہے، أراك يزيدك الأثراء حرصا على الدنيا كأنك لا تموت فهل لك غاية أن صرت يوما إليها قلت حسبي قد رديت۔ میں دیکھتا ہوں کہ مال کے بڑھنے سے دنیا کی حرص بڑھتی جاتی ہے، گویا کہ تو نہیں مرے گا۔ کیا دنیا کے لیے کوئی حد بھی ہے کہ جہاں پہنچ کر تو کہے کہ بس اب کافی ہے، میں راضی ہو گیا ہوں؟ شعبی رحمۃ اللہ علیہ سے حکایت ہے کہ ایک شخص نے ایک قمبرہ یعنی چنڈول کا شکار کیا۔ چنڈول نے پوچھا کہ تو مجھے کیا کرے گا؟ کہا ذبح کروں گا اور کھاؤں گا۔ کہا بخدا اس گوشت سے تیرا پیٹ نہیں بھرے گا، اگر تو مجھے چھوڑ دے تو میں تجھے ایسی 3 باتیں سکھلاؤں گا جو میرے کھانے سے زیادہ مفید ہوں گی۔ ایک تو تیرے ہاتھ میں سکھلاؤں گا، اور دوسری درخت کی شاخ پر، اور تیسری پہاڑ کی چوٹی پر جا کر بتلاؤں گا۔ کہا اچھا پہلی بات بتلا۔
چنڈول نے کہا ہاتھ سے گئی ہوئی چیز پر افسوس نہ کرنا۔ اس نے اس کو چھوڑ دیا اور وہ درخت پر جا بیٹھا۔ شکاری نے کہا دوسری بات بیان کر۔ کہا کہ ناممکن کے بعد ممکن ہونے کا یقین نہ کرنا۔ پھر اڑ کر پہاڑ پر جا بیٹھا اور کہنے لگا اے بدبخت، اگر تو مجھے ذبح کرتا تو میرے پوٹے یعنی جانوروں کے دانے رکھنے کی جگہ میں 2 جوہر تھے اور ہر ایک جوہر 20 مسقال کا تھا۔ یہ بات سن کر وہ ہاتھ کاٹنے لگا اور افسوس کرنے لگا اور کہا اچھا تیسری بات تو بیان کر۔ کہا تو نے ان دو پر عمل تو نہیں کیا اور ابھی انہیں بھول گیا ہے، میں تمہیں تیسری کس طرح بتلاؤں؟ میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ فوت شدہ پر افسوس نہ کرنا اور ناممکن کا اعتبار نہ کرنا۔ میرا گوشت و خون و پر و بال بھی 20 مسقال نہیں ہوں گے، میرے پوٹے میں 2 جوہر 20 مسقال کے کس طرح سما سکتے ہیں؟ یہ کہہ کر وہ اڑ گیا۔ یہ حریص کی کثرت حرص کی مثال ہے کہ وہ اس کو عقل سے اندھا کر دیتی ہے، یہاں تک کہ وہ محال کو بھی ممکن تصور کرنے لگ جاتا ہے۔ ابن سماک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ لوگوں سے امید رکھنی تیرے دل کی رسی ہے اور تیرے پاؤں کی بیڑی۔ امید و توقع انسان کو دل سے نکال دے، امید و توقع انسانی کو دل سے نکال دے، تیرے پاؤں کی بیڑی نکل جائے گی۔ ابو محمد یزیدی نے کہا ہے کہ میں خلیفہ ہارون الرشید کے پاس گیا، وہ ایک سنہری کاغذ کو پڑھ رہا تھا، مجھے دیکھ کر مسکرایا۔ میں نے کہا اے امیر المومنین یہ کیا ہے؟ کہا کہ ابن امیہ کے خزانوں میں سے میں نے یہ 2 بیت پائے ہیں، وہ مجھے پسند آئے، میں نے ان کے ساتھ تیسرا ملا دیا ہے، پھر مجھے سنائے إذا سد باب عنك من دوني حاجة فدعه لأخرى ينفتح لك بابها فإن قراب البطن يكفيك ملء ويكفيك سوءات الأمور اجتنابها ولا تكو مبذل لعرضك واجتنب ركوب المعاصي يحتنبك عقابها۔ جب حاجت کے بغیر تیرا کام نکل جائے تو اس کو چھوڑ دے، ورنہ دوسری حاجت کا دروازہ کھل جائے گا۔ پیٹ کی مشک کا بھرنا ہی کافی ہے اور برے کاموں سے بچنا ہی کافی ہے۔ اپنے مال کو بیجا صرف نہ کر اور گناہوں سے پرہیز کر، تو عذاب سے بچ رہے گا۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے کعب بن احبار رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ کیا چیز علماء کے دلوں سے علم کو دور کرتی ہے؟ کہا طمع و حرص و کثرت خواہشات و طلب حاجات۔ ایک شخص نے فضیل سے کہا کہ کعب رضی اللہ عنہ کے اس قول کی تفسیر کیا ہے؟ کہا کہ طمع کے یہ معنی ہے کہ انسان تلاش معاش میں یہاں تک محو ہو کہ دین سے غافل ہو جائے، اور حرص و شر کے یہ معنی ہے کہ دنیا سے ایسا دل بستہ ہو جائے کہ کسی چیز کا فوت ہو جانا اسے نہایت ناگوار گزرے، اور طلب حاجات کے یہ معنی ہے کہ جو کام کرے وہ کسی مطلب و حاجت وہ خود غرضی کے واسطے کرے۔ اگر کسی کو سلام کرتا ہے تو اس نیت سے کہ وہ امیر ہے، میرے کسی کام آئے گا۔ اگر کسی کی بیمار پرسی کرتا ہے تو اسی غرض سے کہ وہ میری بیمار پرسی کرے گا۔ اس کی سلام و کلام و بیمار پرسی خدا کے واسطے نہیں ہوتی، صرف اپنی حاجت روائی اور مطلب براری کے لیے ہوتی ہے۔